ایک 7 سال کی بچی اسکول جاتی ہوئی رستے سے غائب ہو جاتی ہے اور 7 سال بعد اپنے گھر والوں کو ملتی ہے اور کس حالت میں ملتی ہے یہ جانیں گے اس ویڈیو میں۔ ناظرین گرامی، میں بات کر رہا ہوں پوجا گوڈ کیس کے بارے میں۔ یہ کیس کس طرح کا تھا اور یہ کیس کیسے پیش ہے، چلے جا کے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ناظرین گرامی، مہاراشٹر کے شہر ممبئی میں 2013 میں ممبئی کے اندھیری نگر میں ایک پریوار رہتا ہے۔ 22 جنوری 2013 کو ایک لڑکی جس کی عمر ہوتی ہے 7 سال، جس کا نام ہوتا ہے پوجا گوڈ، اور اس کا ایک بھائی جس کی عمر ہوتی ہے 8 سال، وہ دونوں اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں۔ کہ گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں کہ ان کا دادا ہوتا ہے ان کو 10 روپے دے دیتا ہے کہ دونوں 5-5 روپے کر کے چیز کھا لینا۔ ناظرین گرامی، اب سب سے پہلے ان کا تعارف کرواتا چلوں میں آپ لوگوں کو۔ پوجا گوڈ اور اس کا ایک بھائی ہے اور اس کا ایک چھوٹا سا بھائی ہے۔ یہ سب سے اوپر والی منزل میں رہتے ہیں، کرائے کا ان کا گھر ہے۔ اس سے نیچے والی منزل میں ان کا چچا رہتا ہے اور اس سے نیچے والی منزل میں جو کہ گراؤنڈ فلور ہے وہاں پہ ان کا دادا اور دادی رہتی ہے۔ یعنی کہ بلڈنگ کے سب سے اوپر والے مالہ پہ پوجا گوڈ اور اس کی فیملی رہتی ہے۔ دونوں بہن بھائی اسکول جا رہے ہوتے ہیں کہ رستے میں پوجا گوڈ کو آئس کریم والا نظر آتا ہے۔ وہ اپنے بھائی کو کہتی ہے کہ مجھے میرے حصے کے 5 روپے دو، میں نے آئس کریم کھانی ہے۔ اس کا بھائی کہتا ہے کہ دیکھیں اسکول کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں، ہم چھٹی ٹائم آئس کریم کھا لیں گے، ابھی تم آ جاؤ اسکول کے لیے، میرے پاس کھلے نہیں ہیں، 10 روپے کٹھے ہی ہیں۔ لیکن پوجا گوڈ جو ہوتی ہے وہ ضد کرتی ہے، لیکن بھائی آئس کریم نہیں دلاتا، کہ کہتا ہے ٹائم ختم ہو جائے گا، تم جلدی اسکول آ جاؤ، چھٹی ٹائم ہم کھا لیں گے۔ ناظرین گرامی، میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، اب جو اسکول تھا گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، تقریباً 200 سے 250 میٹر دور ہوتا ہے گھر سے، کچھ زیادہ دور نہیں ہوتا۔ ناظرین، اب بہن جو ہوتی ہے بھائی سے ناراض ہو جاتی ہے، ناراض ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیتی ہے۔ بھائی کہتا ہے کوئی بات نہیں، پیچھے آ ہی رہی ہے، آ جائے گی۔ اسکول کے گیٹ کے اوپر پہنچ کے وہ دیکھتا ہے کہ بہن پیچھے نہیں آ رہی، نظر نہیں آتی۔ وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں اندر جاتا ہوں، اتنی دیر میں وہ آ جائے گی۔ اندر جاتا ہے، پریئر ہوتی ہے، پریئر ہونے کے بعد پیریڈس لگ جاتے ہیں۔ ایک پیریڈ سے ایک لیکچر ختم ہوتا ہے تو وہ بھاگ کے اپنی سسٹر کے روم میں آتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ گیٹ کی طرف ہی دیکھ رہا ہوتا ہے جب اس کا لیکچر ہو رہا ہوتا ہے، لیکن گیٹ سے جب نہیں آتی تو وہ اپنی بہن کے روم میں آتا ہے، کلاس میں آتا ہے، آ کے ٹیچر سے پوچھتا ہے کہ میم میری بہن پوجا آئی ہے؟ تو میم کہتی ہے کہ نہیں، آج تو اس نے چھٹی کری ہے۔ وہ اپنی میم کو بتاتا ہے کہ نہیں میم، اس نے چھٹی نہیں کری، گھر سے وہ میرے ساتھ تھی، ایسے ایسے ساری بات ہوئی، بات بتاتا ہے اور فوراً اسکول سے نکل جاتا ہے۔ رستے میں اپنی بہن کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھر آتا ہے۔ رستے میں اس کی بہن کہیں نہیں ملتی۔ گھر دروازے کے پاس اس کا چچا اور اس کا دادا ٹہل رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے چچا کو ساری بات بتاتا ہے۔ چچا جو ہوتا ہے اس کے باپ کو ساتھ لیتا ہے، اس بچی کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ بات کھیلتی کھیلتی محلے داروں میں پھیل جاتی ہے۔ محلے میں پھیلنے کے بعد یہ لوگ پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں، جو کہ ساتھ ہی پولیس اسٹیشن ہوتا ہے، ڈی ایل نگر پولیس اسٹیشن۔ وہاں پہ جا کے ایف آئی آر درج کروا دیتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بڑا دبنگ آفیسر ہوتا ہے ناظرین گرامی، جس کی ڈیوٹی 2008 میں ادھر لگی ہوتی ہے، اور جتنے بھی اغوا کے کیس ہوتے ہیں، تقریباً 165 کیس ہوتے ہیں ٹوٹل، جو کہ دائیں بائیں کے تھانے کے بھی ہوتے ہیں، وہ سبھی 2008 کو ہی اس تھانے میں درج کروا دیے جاتے ہیں، اس تھانے میں بھیج دیے جاتے ہیں۔ اس تھانے میں 2008 کو جو آفیسر آ کے لگا ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے ASI راجندر بھونسلے۔ ناظرین گرامی، یہ جو راجندر بھونسلے ہوتا ہے، اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ جو بچے گم ہو گئے ہیں ان کو ڈھونڈ کے والدین سے ملانا۔ یوں یہ سارے کیس آہستہ آہستہ نپٹا رہا ہوتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ 2008 میں اس کی آخری شفٹ لگی تھی اس ڈی ایل تھانے میں، اس کے بعد 2015 میں اس نے ریٹائر ہو جانا تھا۔ اب 2013 میں آ کے یہ بچی اغوا ہو گئی، پوجا گوڈ۔ تو ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو بتاتا چلوں 165 کیس پہلے تھے جن میں سے اس نے کچھ حل کر لیے تھے، اور اب 186واں کیس آ گیا تھا بچی کا۔ تو ایسے گزرتے گزرتے ناظرین گرامی، اب پولیس اسٹیشن میں یہ بندہ بھی ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے، پولیس کی ٹیمیں بنتی ہیں اور ٹیمیں بھی ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، یہ اپنے کچھ آفیسر بھی لگاتا ہے۔ ایسے کرتے کچھ NGOs بھی سامنے آتی ہیں۔ یہ کافی غریب لوگ ہوتے ہیں، NGO ان کی مدد کرتی ہے، فلیکسیں چھپواتی ہیں، اوپر ان کے نمبر وغیرہ دیتی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ان کی تصویریں ڈالی جاتی ہیں، ٹی وی پہ ان کی رپورٹیں چلتی ہیں، لیکن بچی کا کہیں سے کوئی پتہ نہیں چلتا۔ یوں ناظرین گرامی ٹائم گزرنا شروع ہو جاتا ہے۔ 2013 سے 2014 آ جاتا ہے لیکن بچی نہیں ملتی، 2014 سے 2015 آ جاتا ہے لیکن بچی نہیں ملتی۔ وہ جو ASI راجندر بھونسلے تھا، اس نے 166 کیس تھے ٹوٹل، ان میں سے 165 کیس حل کر لیے تھے، اور ماشاءاللہ سارے کے سارے ماں باپ کے ساتھ بچوں کو ملا دیا تھا۔ واحد ایک کیس تھا، اس دن اس نے کام تو بڑا اچھا کیا تھا، لوگ بڑے اس کے اوپر خوش تھے، اس کے کولیگ اس کے اوپر بڑے خوش تھے، سارے لوگ راضی ہو رہے تھے، لیکن وہ اپنی ریٹائرمنٹ سے خوش نہیں تھا،
کیونکہ یہ آخری بچی رہ گئی تھی پوجا گوڑ، یہ اس کو بھی ملانا چاہتا تھا۔ اب اس کا طریقہ کار تفتیش کا کیا ہوتا تھا، بچے ڈھونڈنے کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا، میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں۔ ناظرین گرامی، یہ ٹرین کے ذریعے اپنے گھر جاتا تھا، تو یہ رکشے میں، ٹرین میں، کدھر بھی بیٹھا ہوتا تھا، تصویریں بچوں کی اپنے جیب میں رکھتا تھا، لوگوں کو دکھاتا رہتا تھا۔ ایسے کر کے جب یہ ڈیوٹی پہ نہیں بھی ہوتا تھا تو ڈیوٹی کا کام کرتا رہتا تھا اور تصویریں دکھا دکھا کے لوگوں سے پوچھتا رہتا تھا۔ ایسے کر کر کے اسے بچے ملنا شروع ہو جاتے تھے۔ ناظرین گرامی، آخری بچی نہیں مل رہی تھی، یہ ریٹائر ہو گیا۔ ریٹائر ہونے کے بعد یہ پوجا گوڑ کے گھر آیا، ماں اور باپ کو ملا اور تسلی دی کہ آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، میں آپ کی بچی ضرور انشاءاللہ ڈھونڈوں گا۔ ایسے کر کے یہ بچی کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، لیکن بچی کا کہیں پہ بھی پتہ نہیں چلتا۔ ناظرین کرامی، 2015 سے 2016 آ جاتا ہے، ایسے وقت گزرتا لیتا ہے لیکن بچی کا کوئی نام و نشان نہیں گزرتا۔ 2016 سے ٹائم گزرتا ہے، گزرتا 2022 آ جاتا ہے۔ ایک دن 14 اگست 2022 کو ایک ان کا ہمسایہ ہوتا ہے محمد رفیق، اس کے نمبر پہ فون آتا ہے، آگے سے ایک عورت بات کرتی ہے، وہ کہتی ہے آپ کے محلے سے کوئی بچی گم ہوئی ہے۔ تو وہ جو محمد رفیق ہوتا ہے پہلے تو بات کو ٹال دیتا ہے کہ ایسے ہی کوئی مذاق کر رہا ہوگا، چونکہ یہ 2013 کی بات ہوتی ہے، اب 2022 آ چکا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں نہیں ہوتا۔ وہ پھر آگے سے پوچھتی ہے کہ میں سیریس بات کر رہا ہوں کہ آپ کے محلے سے کوئی بچی غائب ہوئی ہے۔ تبھی محمد رفیق کے ذہن میں آتا ہے کہ ہاں پوجا غائب ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے جی ہاں غائب ہوئی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ لو بچی سے بات کرو۔ بچی بات کرتی ہے، وہ کہتا ہے کہ تم کون ہو، ویڈیو کال مجھے کرو۔ ویڈیو کال وہ کرتی ہے تو وہ دیکھتا ہے غور سے اور پہچان لیتا ہے کہ یہ تو واقعی پوجا گوڑ ہے، اور اس ویڈیو کال کا جو ہوتا ہے تصویر لے لیتا ہے۔ تصویر لینے کے بعد فوراً پوجا گوڑ کے گھر جاتا ہے، اس کی ماں کو وہ تصویر دکھاتا ہے، ماں دیکھ کے رونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ماں جو ہوتی ہے اور اس کے گھر والے ہوتے ہیں بھاگ کے ڈی ایل پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں، پولیس کو ساتھ لیتے ہیں۔ اس عورت نے جو ایڈریس دیا ہوتا ہے وہ کوئی دور نہیں ہوتا، اگلے محلے کا ایڈریس ہوتا ہے۔ اس محلے میں پولیس کو ساتھ لے کے اس محلے میں پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، آگے سے لڑکی ایک دروازہ کھولتی ہے۔ اب ماں اس لڑکی کو دیکھتی ہے تو لڑکی جو ہوتی ہے پوجا گوڑ، وہ اپنی ماں کو دیکھتی ہے، پہلے تو دیکھ کے وہ چپ کر کے تھوڑی دیر کھڑی رہتی ہے، اسے سمجھ نہیں آتی، پھر ایک دم وہ اپنی ماں کو پہچان لیتی ہے۔ ماں نے تو پہلے ہی اسے پہچان لیا ہوتا ہے، تصویر میں ماں رو رہی ہوتی ہے۔ جب وہ اپنی ماں کو پہچانتی تو چیخے مار مار کے رونا شروع کر دیتی، ماں کے گلے لگ جاتی۔ وہ جو بھائی ساتھ تھا جس نے آئس کریم نہیں دلائی تھی وہ بھی ساتھ تھا، اب وہ بڑا ہو چکا تھا، اب وہ جوان تھا، 10ویں کلاس پاس کرنے کے بعد اس نے اسکول چھوڑ دیا تھا۔ وہ بھی اپنی بہن کو سینے سے لگا لیتا، دونوں بہن بھائی وہ بھی خوب مل کے روتے ہیں جی بھر کے۔ رونے کے بعد اب وہ سب لوگ پولیس اسٹیشن آ جاتے ہیں۔ پولیس اسٹیشن آنے کے بعد پولیس کاغذی کارروائی کرتی ہے، اس سے بیان لیتی ہے پوجا گوڑ سے کہ تم کدھر گئی تھی، تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ بیان لینے کے بعد بچی کو والدین کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اب بیان کے دوران پوجا گوڑ بتاتی ہے 2 نام اور ایک ایڈریس دیتی ہے۔ نام ہوتا ہے جی ہیری جوزف ڈسوزا اور سونی یوزف ڈسوزا۔ ناظرین گرامی، ان کے بارے میں بتاتی ہے تو پولیس جاتی ہے، جا کے ان کو گرفتار کر لیتی ہے جو بچی نے ایڈریس دیا ہوتا ہے۔ گرفتار کرنے کے بعد ان کو تھانے لے آتی ہے، تھانے لانے کے بعد FIR درج کری جاتی ہے اور سختی سے ان سے پوچھا جاتا ہے۔ تو یہ ہیری ڈسوزا اور سونی ڈسوزا جو ہوتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ اس دن جب یہ اپنے بھائی کو بول رہی تھی کہ مجھے آئس کریم دلا دو، تو اس نے آئس کریم نہیں بھائی نے دلائی، تو یہ پاس کھڑے ہوئے تھے، تو ان لوگوں نے بچی کو بولا کہ آؤ ہم تمہیں آئس کریم دلاتے ہیں۔ تو بچی ان کے دلاسے میں آ گئی، چونکہ چھوٹی بچی تھی، اس کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا۔ یوں ان لوگوں نے آئس کریم دلائی۔ آئس کریم دلانے کے بعد بچی کو لے کے ایک بس میں سوار ہو گئے۔ بس میں سوار ہونے کے بعد ناظرین گرامی یہ بچی کو لے کے گوا چلے گئے۔ گوا جانے کے بعد یہ اس کے رشتہ دار گوا رہتے تھے، وہاں کچھ عرصہ رہے۔ کچھ عرصہ رہنے کے بعد کرناٹک میں ان کا اپنا گھر تھا، یہ لوگ کرناٹک چلے گئے۔ یہاں پہ ناظرین گرامی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہیری ڈسوزا تھی اور سونی ڈسوزا تھی، یہ اندھیری نگر جدھر یہ پوجا گوڑ رہتی تھی اس کے ساتھ والے محلے میں کرائے کے گھر پہ رہتے تھے، اور کرناٹک میں ان کا ذاتی گھر تھا۔ یوں ناظرین گرامی یہ کرناٹک چلے گئے اور کرناٹک میں جا کے ان لوگوں نے بچی کو اپنے پاس رکھا، اور 2015 میں ان لوگوں نے بچی کو ایک اسکول میں ڈال دیا جو کہ اسکول میں ساتھ ہی تھا گھر کے۔ اسکول میں ڈالنے کے بعد 2016 کو سونی ڈسوزا کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی 2016 کے شروع میں۔ اب ناظرین گرامی 2013 کو ان لوگوں نے یہ پوجا گوڑ کو اغوا کیا تھا، 2016 کو اس کے ہاں اپنی بچی پیدا ہوگی۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ 3 سال اس چیز کو گزر چکے تھے، ان لوگوں نے سوچا کہ اب یہ پوجا جو ہے یہ بھول چکی ہوگی کافی اپنے گھر والوں کو بھی، اور وہ لوگ بھی کافی ٹھنڈے پڑ چکے ہوں گے، تو چلتے ہیں واپس اندھیری نگر میں۔ تو اندھیری نگر کے ساتھ والے محلے میں جدھر سے یہ لوگ اٹھ کے گئے تھے بھاگ کے، وہاں پہ آ کے رہنا شروع کر دیا۔
नाज़रीन ग्रामी, अब यहाँ पे रहते हुए बच्ची जो थी पूजा, इससे घर के काम करवाते, माँ बेलने से मारती, चूँकि पहले अपनी औलाद नहीं थी तो उसको प्यार देते थे, लाड प्यार से रखते थे। अब अपनी औलाद हो गई तो उसको लोगों के घरों के ऊपर काम पे भी लगा दिया। लोगों के घरों के वो काम करके आती, काम करने के बाद वो अपने घर का काम करती। अगर ना करती तो सोनी जो थी, जिस माँ ने अगवा किया था, वो इसको मारती पीटती। और इसको इतनी इजाज़त नहीं थी कि ये बाहर निकल के दाएँ बाएँ की गलियाँ फिर सके। अगर फिरती तो ये पहचान जाती, क्योंकि इसके घर से तकरीबन 300 मीटर दूर ही ये रही जा रही थी और 2016 से लेकर 2022 तक उसी मोहल्ले में रही थी ये। तो करीब ही ये एक घर में काम पे माँ बाप ने लगाया, सोनी डिसूज़ा ने और हैरी डिसूज़ा ने ये नए घर पे लगाया। ये बंदा बिजनेसमैन था, इसके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ था, तो इसकी ड्यूटी पूजा की लगी बच्चे को संभालने की। ये बच्चे को संभालने वहाँ पे जाती थी, तो वहाँ पे एक और लेडीज काम करती थी जिसका नाम था परमला दविंदर। तो नाजरीन, ये परमला दविंदर जो थी, इसका काम था कुकिंग का और घर की साफ सफाई का। तो नाजरीन ग्रामी, ये परमला से कहती है पूजा कि ये जो मेरे माँ बाप है, ये मेरे असली माँ बाप नहीं है। तो परमला जो होती है वो उसकी बात के ऊपर गौर नहीं करती। वो कहती है कि बच्ची अपने वालिदैन से नाराज़ होगी, इसलिए ये बात बोल रही है। लेकिन ऐसे करते करते 6 महीने गुजर जाते हैं। 6 महीने बाद वो एक दिन हिम्मत जुटाती है और सारी बात परमला को बता देती है। अब परमला जो होती है वो उसकी तस्वीर लेती है और अपने घर में आ जाती शाम को। अपने घर आने के बाद वो अपनी एक भांजी को कहती है कि ऐसे ऐसे कोई बच्ची गायब हुई थी आज से 7-8 साल पहले, वो ज़रा पता करो। पता करते करते सोशल मीडिया पे पता करते हैं। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना होता है, सोशल मीडिया पे पता करते हैं कि हर साल की बच्ची कितनी अगवा हुई, किस किस इलाके से अगवा हुई, अंधेरी नगर से कौन सी अगवा हुई। ऐसे करते करते गूगल से रिकॉर्ड निकालते एक फ्लैक्स उनके सामने आ जाती फेसबुक के ज़रिए से। फ्लैक्स के ऊपर 5 नंबर दिए होते हैं। अगले दिन वो क्या करती है, फ्लैक्स की वो तस्वीर ले लेती है। तस्वीर लेने के बाद परमला उनके पास दोबारा काम पे आती है, तो आके पूजा को तस्वीर दिखाती है। पूजा तस्वीर देखती है फ्लैक्स वाली, तो उसकी बचपन वाली तस्वीर होती है, वो उसको पहचान जाती है। पहचानने के बाद छुट्टी होती है। छुट्टी टाइम जो ये परमला होती है, ये पूजा को लेके अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद उन नंबरों के ऊपर कॉल करती। पहले 3 नंबर के ऊपर कॉल नहीं मिलती, चौथे नंबर के ऊपर कॉल मिलती, जो कि मोहम्मद रफ़ीक कॉल रिसीव करता है। आगे वाली स्टोरी का तो आप लोगों को पता है। ऐसे फिर वो पुलिस मंगवा लेते, मंगवाने के बाद घर वालों को मंगवा के बच्ची को उनके साथ भेज देते हैं। अब ये जो हैरी डिसूज़ा और सोनी डिसूज़ा थे, इन लोगों ने बच्ची को अगवा किया था और गलत तरीके से किया था और उसके साथ जुल्म ज़बर भी करते रहे। अदालत इनके बारे में कहती है, ये जो सोनी डिसूज़ा है, इनकी खुद की बेटी 6 साल की होती है। इसके रिश्तेदारों के बारे में पता किया जाता है, लेकिन इसका कोई रिश्तेदार नहीं मिलता। ऐसे अदालत कहती है कि जब तक इनका कोई रिश्तेदार नहीं मिलता या जब तक ये बच्ची बालग नहीं होती, सोनी डिसूज़ा को कोई सज़ा नहीं दी जा सकती। इसलिए सोनी डिसूज़ा को गिरफ़्तार नहीं किया जाता, हैरी डिसूज़ा को गिरफ़्तार कर लिया जाता है और सज़ा तब मिलेगी जब इनकी बच्ची बालग हो जाएगी। तो फ़िलहाल सोनी डिसूज़ा जेल के अंदर है, हैरी डिसूज़ा अपनी बच्ची की परवरिश कर रही है, जेल के बाहर है। और दूसरा, जब वो पूजा गौड़ अपने घर आती तो घर आने के बाद उसे पता चलता है कि उसका बाप जो था वो इसी साल अप्रैल में फौत हो गया। नाज़रीन, वाक़या कुछ यूँ था कि जब उसकी बेटी गायब हो गई तो अपनी बेटी के सदमे में वो उसने खाना पीना छोड़ दिया और खाने पीना छोड़ने की वजह से वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होता गया और यूँ नाज़रीन ग्रामी वो गलत चीज़ों का सेवन भी करना शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता उसे कैंसर हो गया। कैंसर की वजह से अप्रैल 2022 को वो फौत हो गया। लेकिन किस्मत देखिए कि 2022 के अगस्त के महीने में बेटी भी अपने घर वापस लौट आई। तो इस कहानी को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और अल्लाह निगहबान।